میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت اور میں حنیف سعید صاحب، اگر میں یہاں پہ بتاتی چلوں، لوگ بہت پوچھتے ہیں بھئی آپ کے بال اتنے لمبے کیوں ہیں؟ یہ حنیف صاحب کے ہیئر آئل کا کمال ہے جی۔ اور میں چاہتی ہوں حنیف سعید صاحب تھوڑا سا بارگاہ ادب اور تھوڑا سا بالوں کے بارے میں بات کریں ہماری عروج کے لیے، اور ہماری بھابھی کے لیے، اتنی اچھی بھابھی ملی کیسے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ سبین آپا کا، انہوں نے بہت ہی محبتوں سے جو ہے وہ اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ ہم سب کو، نہ صرف مجھے بلکہ ہم سب کو، سبھی کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح ہماری مطلب دعوت نامے اور فلائر ظاہر تھے تو پروگرام کی تیاری کے حوالے سے ان کی محنت اور محبت کا اندازہ بخوبی لگایا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے محترمہ عروج آصف صاحبہ، بلا شبہ وہ اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے آپ کے درمیان، اور بہت اچھا کہا منور بھائی نے کہ لندن میں رہتی ہیں لیکن انگریز نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جس مطلب بڑی ہستی کی بیٹی ہیں محترمہ ریحانہ روحی آپا کی، تو ان پر اردو کا ہی رنگ چھائے گا، اردو کا ہی رنگ غالب آئے گا، ان پر انگریزی کا یا انگلش کا رنگ جو ہے وہ غالب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اتنی اچھی شاعری کر رہی ہیں اور غیر دیار میں رہ کر اردو ادب کی جو خدمات انجام دے رہی ہیں وہ بلا شبہ قابل تحسین ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام معزز مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بارگاہ ادب کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے بارگاہ ادب کہ اس کے آگے تمام الفاظ جو ہیں وہ کند ہو جاتے ہیں، تو اتنا خوبصورت نام رکھنے پر جس نے بھی، میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ نام کس نے تجویز کیا ہے، جس نے بھی اس کو تجویز کیا اور جس نے بھی اس کو قبول کیا، ان کی خدمت میں بھی جو ہے بہت ساری نیک تمنائیں، نیک خواہشات ادب کے حوالے سے۔ اتنا خوبصورت نام بارگاہ ادب، میں نے بہت ساری تنظیمیں جی بہت پیارا نام اور بہت ہی متاثر کن نام، جہاں جو نام سنتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی علم و دانش سے تعلق رکھنے والے معتبر لوگوں کا ایک حلقہ ہے، ایک گروپ ہے جو یہاں پر حاضری اس بارگاہ میں جو ہے ہم سب لوگ جو ہیں وہ حاضری کے لیے موجود ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ بالوں کے حوالے سے، تو بال جو ہے وہ ہماری شخصیت کا تقریباً 50% سے زیادہ جو ہے کرتے ہیں، اور آپا کے جو بال ہیں، سبین آپا کے بال، اب اس طرح کے بال بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، تو بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے وہ کہوں گا اور اس کے بعد ایک اور شعر کہہ کے بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ذرا ان کی آپا جو ہے وہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ گھریلو خاتون بھی ہیں، مشروطیت بھی ہے ان کے اندر، لیکن تھوڑی شوخی بھی ہے، محبت تو بہت ہے، محبت اور اپنائیت، اس کا تو اندازہ ہم سب آپ لوگوں نے لگا ہی لیا، مہمان نوازی کا بھی ان کے اندازہ لگا لیا، اور مجھے انہوں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ بھائی میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو پلاؤ بہت پسند ہے یخنی والا، تو وہ بھی میں بنا رہی ہوں، اور کوفتے بھی آپ کو پسند ہے، میں وہ بھی بنا رہی ہوں، مجھے کل ہی مینیو پتہ چل گیا، تو میں نے کہا آپ جو مجھے دال بھی کھلا دیں گی میں وہ بھی کھا لوں گا، تو بہادر شاہ ظفر نے شاید اتنی ہی لمبی زلفوں کے بارے میں کہا تھا، ذرا ان کی شوخی کو دیکھیے، اگر میں کہیں غلط پڑھ دوں تو تصحیح کر دیجیے گا، ذرا ان کی شوخی کو دیکھیے، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، خم شدہ ہاتھ میں، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، میرے پیچھے آئے دبے دبے، میرے پیچھے آگے دبے دبے، مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا۔ جو یہ ناگنی زلفیں تو مشہور ہی ہیں، لیکن جو الفاظوں کی جو بنائی انہوں نے اس شعر میں کی ہے، میں نے غلط پڑھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں غلط پڑھوں تو میری تصحیح فرما دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں صرف اس شعر پر بہت کچھ کہنا ہے، لیکن میں اس شعر میں بہت کچھ کہہ کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اجازت سرکاری سے مطلب مائک آپ کے حوالے کروں گا۔ میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات، میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ آپ کی محبتوں کا، عزت افزائی کا بہت زیادہ شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا حنیف بھائی ایک اضافہ کرتا ہوں، آپ نے جو سانپ کا ذکر کیا ہے تو سانپ ان سے بہت بچ کے چلتے ہیں، ان کا بہت مشہور شعر ہے جس کی وجہ سے سانپ راستہ بدل جاتے ہیں۔ زلفیں تو ناگنی ہیں، یہ سانپ تو واقعی کرتے ہوں گے ان سے۔ جب مجھے حکم ملا کہ
मैं अपना बड़ा साफ समझता हूँ। मैं डरता डरता हाथ जोड़ दिया सबसे। अच्छा, मैं ये अर्ज करूँ वाला आलम कहाँ तक, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये जो शेर है ज़रा उनकी शोर को देखिए। ये जुल्फ़त खुशला में मेरे पीछे आके वाह वाह ये जोश साहब का है शायद। मतलब कमर चला मेरी जो नहीं जोश का है अच्छा, मैं भी सफर के हाथ में नहीं यूं नहीं यूं लेकिन ये नहीं उनका लहजा नहीं है हनी भाई, ज़फ़र का नहीं है ये लहजा नहीं है सफर का। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर मोइन अहमद ने अपनी किताब यूं नहीं यूं में इसकी तस्रीफ फरमाई है। उन्होंने लिखा है ये जोश साहब का शेर है। लिखा है? जी जी बाकायदा। जब मैं मालूम शाह रफी ने तो हालात ही ऐसे नहीं लिखे ऐसा शेर। जी 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 ये कहना लहजा ही नहीं होता। जब मैं एक क्लास में था शुरू हो जाएगी तो मैंने जोश साहब पे मजमून लिखने का सबक दिया गया कि भाई ये लिख के लाओ। अब एट्थ क्लास में था मैं, क्या करता था चिजा जॉन ले लिया और भाई कमर रजी, इनसे मैंने कहा कि मुझे ये जोश साहब पे मजमून लिखने को दे दिया, मैं कैसे लिखूँ। उन्होंने मजमून एक लिख के दिया था छोटा सा, लेकिन अपने नाम से मैंने जाके टीचर को दिया। टीचर समझ गया, वो बल्कि इनके दोस्त थे जॉन के भी और कमर रजी के भी। और फिर समझ गया कि ये तो इनका लिखा हुआ है। तो 2-3 मुझे चपत भी लगा और घर आके मेरे पास शिकायत भी की कि दूसरों से लिखवा के लाता है और अपने नाम से लिखवाए हैं। तो उसमें ये शेर था जोश साहब के हवाले से ये लिखा गया, इसलिए मुझे ख्याल था कि शायद जोश साहब